اور یہی وجہ ہے کہ رسول پاک کو پہلے تو زمانے اور مکان دونوں سے پہلے پیدا کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانی شیپ میں آئے تھے نا وہ. سبحان اللہ. فیشیل آؤٹ لک تو انسانوں ہی جیسا تھا. سبحان اللہ. تو انہیں زمان و مکان سے پہلے پیدا کیا گیا. نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا. کیوں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی حاجی صاحب نے گلاب کا ایک پودا لگایا. میں کبھی کبھی تمثیلات کے ذریعے سے کچھ مسائل حل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے گلاب کا ایک پودا لگایا, گلاب کا بیج ڈالا یا جو بھی ہو, میں نہیں جانتا کیا شکل ہوگی, بیج ڈالا انہوں نے. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ دن بعد ایک کوپل نکلی. جیسے ہی وہ کوپل نکلی ویسے ہی پورا نظام فطرت اس کی پرورش میں لگ گیا. زمین نے غذا فراہم کی, آسمان نے غسل کرایا, شبنم نے وضو کرایا, سورج نے دودھ پلایا, نسیم سحر نے جھولا جھلایا, تب جا کے دھیرے دھیرے پودا پروان چڑھا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد موسم بہار آ رہا ہے, اور یہ تو پھولوں کا ملک ہے, یہ تو پھولوں کا ملک ہے نا, کلیوں اور بہاروں کا ملک ہے یہ, سمجھا, فلیگ اینڈ فلاورز کا ملک ہے آپ کا. یہاں آپ زیادہ آسانی سمجھیں. کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی بڑے بڑے گلاب کھلے تو یہ گئے بڑے پیار سے گلاب کے چہرے پہ ہاتھ رکھا, میرا گلاب. زمین چیخ اٹھی, حاجی صاحب اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولو, تمہارا گلاب, میرا سینہ چیر کے تم نے اس کی قلم لگائی تھی, تمہارا گلاب ہے یہ. ابھی زمین یہ کہہ رہی تھی کہ ہواؤں نے کہا جھوٹ مت بولو, یہ میرا بھی گلاب ہے, میں نے اسے جھولا جھلایا تھا. بارش نے کہا خاموش جاؤ, میں نے اگر پانی نہ پلایا ہوتا, اسے غسل نہ کرایا ہوتا تو یہ مر چکا ہوتا. شبنم نے کہا میں اسے وضو کراتی رہی ہوں, ہمیشہ چہرہ دھلاتی رہی ہوں, یہ تمہارا گلاب نہیں میرا گلاب ہے. ایک بیچارہ گلاب کا پودا ہے جو چند دن میں مرجھا جائے گا. حاجی صاحب اپنا احسان جتا رہے ہیں, زمین اپنا احسان جتا رہی ہے, ہوائیں اپنا احسان جتا رہی ہے, فضا اپنا احسان جتا رہا ہے, احسان کے بوجھ کے اندر لدا ہوا ہے وہ گلاب, اور بارش اپنا احسان جتا رہی ہے, شبنم اپنا احسان جتا رہی ہے, بعد میں پیدا ہوا ہے زمین کے اوپر, سب احسان جتا رہے ہیں. میرے نبی کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تاکہ سب پر ان کا احسان ہو, ان پر کسی کا احسان نہ ہو, نہ زمانے کا احسان ہو نہ مکان کا احسان ہو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس لیے ان کو زمان و مکان سے پہلے پیدا کیا گیا کہ ان پر کسی کا احسان نہ ہو. وہ سارے کائنات کے محسن بن کر کے آئے, سب پر ان کا احسان ہو, ان پر کسی کا احسان نہ ہو. اور آدمی کو انہی کے ذریعے سے اتنی عزت ملی کہ آدمی خدا کا قریب ہو جائے تو زمانے سے بلند ہوتا ہے اور مکان سے بلند ہوتا ہے. یہ ہے قرآن کا انسان جو بڑا عظیم انسان ہے. اس لیے اگر عظمت انسانی کا دن منانا ہے تو پیغمبر اعظم کا دن مناؤ. ہیومن رائٹس بڑا کمال کیا ہے 200 سال پہلے. انسانی حقوق کی تجاویز پاس کر دی ہیں. ظلم کرنے والوں نے, طبقاتیت کے چکی کے نیچے پسنے والوں نے, کلاس سسٹم قائم کرنے والوں نے, رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں کو غلام بنانے والوں نے انسانی حقوق کا بل پاس کر دیا ہے. بڑی بات کی ہے. مگر مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک سے پہلے دنیا میں کوئی آواز انسانی حقوق کی ہے؟ کوئی ایک آواز دکھا دو. ہم اگر تم دنیا میں نہیں دکھا سکتے تو آسمانی صحیفوں میں دکھا دو جہاں انسانوں کے حقوق کی بات قرآن سے پہلے کی گئی ہو. قرآن تو قرآن ہے. میرے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کا دیا تھا. حجۃ الوداع کا خطبہ پہلا چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا, فرسٹ منشور آف انسانیت, پہلا چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا. اس خطبے سے پہلے دنیا میں کوئی آواز دکھا دو. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو, کنفیوشس کے نظام میں دکھا دو, چائنا میں اوستا کے نظام میں دکھا دو, ایران میں ویدک کے نظام میں دکھا دو, انڈیا میں احرام کے نظام میں دکھا دو, فرائنا کے مصر میں, روم کے نظام میں دکھاؤ, افلاطون اور برقنس اور ارسطو اور سقراط کے دور میں. کوئی ایک آواز دکھاؤ ہیومن رائٹس کی میرے آقا سے پہلے. کوئی اور ایک آواز دکھاؤ انسانیت کی. پہلا انسانی چارٹر پیغمبر نے دیا ہے انسانی حقوق کا حجۃ الوداع کے موقع پر. اس لیے اگر انسانیت کے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر اعظم کا دن مناؤ. دنیا میں جتنے دن ہیں وہ سب نبی کے قدموں میں چمٹے ہوئے ہیں, نبی کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں. دنیا میں کوئی بھی عظمت کا دن ایسا نہیں ہے جو بارگاہ رسول تک نہ پہنچتا ہو اور جس کا چشمہ نبی کے قدموں سے نہ پھوٹتا ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, تم عورتوں کے حقوق کا دن منا رہے ہو.
یار تمہارا تو یہ عالم ہے کہ شہزادہ چارلس کی دادی تک تو تم نے عورت کو جائیداد میں حق نہیں دیا تھا. جی یہاں یورپ میں برطانیہ میں جائیداد میں عورت جائیداد اپنے نام سے بنا نہیں سکتی تھی, زمین نہیں خرید سکتی تھی, شوہر کی ملکیت میں حقدار نہیں ہو سکتی تھی, بیٹے کے ملک میں حقدار نہیں ہو سکتی تھی, بھائی کی جائیداد میں حصہ نہیں تھا اس کا. زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اکنامک, معاشی ضرورت, زندگی کی سب سے بڑی ضرورت, سب سے بڑی سچائی ہے روٹی. اس میں تم نے اپنی بیٹی کو حق نہیں دیا تھا, مگر قرآن نے 1400 سال پہلے ہی قرآن کے ذریعے سے مسلمان کی بیٹی کو مکمل حق دیا تھا عورت کو. اب اگر تم, یہ ایک بات کہہ رہا ہوں, عورتوں کے ہزاروں حقوق قرآن نے دیے ہیں, پھر کبھی یہ مستقل ٹاپک ہے. یہ ایک بات عرض کر رہا ہوں, اگر تمہیں یوم نسواں منانا ہے تو پیغمبر اعظم کا دن مناؤ. میلاد النبی کے ذریعے سے دنیا کو نسواں کو حقوق دینے کا تصور ملا ہے. قاعدہ اور قانون ہے, ضابطہ ہے کہ جو آواز سب سے پہلے بلند ہوگی, بعد میں جو بھی بولے گا اسی آواز کی بازگشت ہوگی, اسی کی صدائے بازگشت ہوگی. پیغمبر اعظم سے پہلے اگر حقوق نسواں کی کوئی آواز ہو تو دکھاؤ. اس وقت تو تم یہ کہہ رہے تھے نا کہ عورت خبیثہ ہے, مکارہ ہے, شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی برائی ہے. یہ تمہارا مذہبی دیوان کہہ رہا تھا, تم یہ کہہ رہے تھے. آج عورتوں کے بڑے طرفدار ہو گئے ہو, نبی پہ الزام عائد کر رہے ہو. وہ نبی جنہوں نے عورتوں کو عزت و احترام کا اعلیٰ ترین مقام دیا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت دی ہے, بیٹی کو آنکھوں کا نور قرار دیا ہے, بیٹی کی پرورش کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے, اس نبی کے بارے میں تم اس طرح کی بات کرتے ہو. بہت عظیم ہے. اگر یوم نسواں منانا ہو تو نبی کا دن مناؤ. یوم مزدور مناتے ہو, بڑا اچھا دن ہے, ضرور مناؤ, مگر آج تک کیا تم نے مزدوروں کا حق دیا ہے؟ ابھی کیا مزدور واقعی مطمئن ہے اپنی مزدوری سے اور اپنی محنت سے؟ نہیں دیا ہوگا. مگر سنو, یوم مزدور منانا ہو تو اس پیغمبر کا دن مناؤ جس نے فرمایا تھا کہ اگر مزدور کا پیسہ پسینہ خشک ہو گیا ہے تو اس کے بعد مزدوری نہ دو, اس کے پسینے سے خشک ہونے سے پہلے اس کی پوری مزدوری دے دو. اور اس نبی کا دن مناؤ جس نے کہا تھا کہ الکاسب و حبیب اللہ, محنت اور مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر تم سلیوری کو توڑنے کا دن منانا چاہتے ہو, غلامی کا, مناؤ, مگر اگر حقیقی طور پہ غلامی کو آزادی میں تبدیل کرنے والی ذات کو دیکھو, وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے کہ جنہوں نے غلامی کی آزادی کو اللہ کی عبادت کا ذریعہ قرار دے دیا ہے. عالم یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دو, غلام آزاد کرو, قسم توڑ دو, غلام آزاد کرو, گناہ ہو جائے توبہ سے پہلے غلام آزاد کرو, جمعے کا دن آ جائے تو غلام آزاد کرو. یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ تصور کس نے دیا؟ وہ کون ہے جس نے تاریخ ترین دور میں, ڈارکسٹ ایج آف دا ہیومن ہسٹری میں, جس ذات گرامی نے بلال حبشی کو زمین سے اٹھا کے آسمان کا ہلال بنا دیا تھا, وہ کون ہے؟ اگر غلامی کی زنجیریں توڑنے کا دن منانا چاہتے ہو تو پیغمبر اعظم کا دن مناؤ, حضور رحمت عالم کا دن مناؤ. والدین کا دن مناتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, سال میں ایک مرتبہ منا لیا کرو, مگر اس نبی کا دن مناؤ جس نے کہا تھا کہ باپ کے چہرے کی زیارت کعبہ کی طرح سے ہے, باپ کے قدموں کو چھو دینا کعبہ سے کوئی بوسہ دینے کے برابر ہے اس کی چوکھٹ کو. اس نبی کا دن مناؤ جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے, اور یہ جنت ہر روز ہے. روز ماں کے قدموں کا احترام کرو, سال میں ایک مرتبہ نہیں, ہمیشہ ماں کے قدموں کا احترام کرو. اور جس نے باضابطہ نماز میں شامل کر دیا ہے کہ ماں باپ کی دعا ضرور کرو اخیر میں, اور یہ فرمایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ان کی اس طرح سے اے اللہ ان پہ رحم فرما جیسے ہماری پرورش انہوں نے کی. اگر یہ مقام دنیا میں کسی نے ماں کو دیا ہو تو وہ دن منائے, مگر یہ مقام تو ہمارے رسول نے دیا, اس لیے ماں کا دن منانا ہو تو بھی رسول کی میلاد مناؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا میں جتنے بھی ایام منائے جاتے ہیں, مساوات کا دن مناتے ہو, ایکویلٹی کا مناؤ, مگر کیا میرے رسول سے پہلے بھی کسی نے آواز لگائی ہے مساوات کی؟ آئی تھی میرے ساتھ مساوات کی شعاع, یا آفتاب وقت کی پہلی کرن نہیں. میرے رسول حضور تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا جو تصور دیا ہے وہ دنیا کے ہر چارٹر سے اور ہر قانون سے زیادہ بلند تر ہے. انہوں نے وہ ساری زنجیریں توڑ دی ہیں جو طبقاتیت کے لیے ہوتی ہیں, رنگ و نسل کی زنجیریں,
کالے اور گورے کی زنجیریں، چھوٹے اور بڑے کی زنجیریں، امیر اور غریب کی زنجیریں، زمین اور جغرافیے کی زنجیریں، جتنی زنجیریں انسانوں کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں، پیغمبر اعظم نے سب کو توڑ کر کے محض آدمی ہونے کی بنیاد پر، ابن آدم ہونے کی بنیاد پر ہر ایک کو برابر کا مقام دیا ہے۔ وہ آدمی ہے اس لیے تمہارا بھائی ہے۔ آدم کا بیٹا ہم کو بھی قرار دیا گیا اور آپ کو بھی، آدم کی بیٹی ہم کو بھی قرار دیا گیا، ہماری بچیوں کو بھی اور کسی کی بچیوں کو، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کرسچین ہوں، جیوش ہوں، مسلم ہوں، ہندو ہوں، بودھسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ آدم کے بیٹے تو ہیں۔ آدم کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر اور آدم کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر دنیا میں ایک حقیقی رشتہ ہے اور وہ بھائی اور بہن کا ہے۔